الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی، جو غزوہ حنین سے تعلق رکھتی ہے۔ آیت نمبر 25 کو ملاحظہ کریں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی کثیر جگہوں پر، مواطن یعنی کثیر جگہوں پر، وَيَوْمَ حُنَيْن اور روز حنین، اذ اعجبتکم کثرتکم کہ جب تمہیں اپنی کثرت کے اوپر بڑا ناز تھا، اعجبہ یعنی چیز کا متاثر ہونا، تم اپنی کثرت سے بہت متاثر تھے، فلم تغنی عنکم شیئا اور کسی شے نے بھی تمہیں بے نیاز نہیں کیا، کسی نے بھی تمہیں اس کسی شے سے بے نیاز نہیں کیا، یعنی تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور زمین اپنی وسعتوں سمیت تمہارے لیے تنگ ہو گئی، یعنی تھی خوب وسعتیں اس میں لیکن تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ اور پھر تم الٹے پاؤں پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی فرار کر گئے۔ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ پھر اللہ نے اپنا سکینہ یعنی سکون اپنے رسول اور مومنین کے اوپر نازل فرمایا، وَأَنزَلَ جُنُودًا اور ایسا لشکر اللہ نے بھیجے، اتارے، ایسے لشکر اتارے، لَمْ تَرَوْهَا جنہیں تم نہیں دیکھتے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ نے کفر کرنے والوں کو عذاب دیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہ کافرین کی جزا ہے۔ اس سے اگلی آیت دیکھیں ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ اللہ نے اپنی مشیت کے تحت پھر اس کے بعد جس کی توبہ کو قبول کرنا چاہا اللہ نے توبہ قبول کی، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ غفور رحیم ہے۔ ہم غزوہ حنین کو پڑھ رہے تھے اور آج آپ کے سامنے تفسیر قمی اور تواریخ جیسے تاریخ طبری یا اہل سنت کی تفاسیر کے ضمن میں انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت نکات ہیں۔ حالیہ جو ادوار چل رہے ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے، اور ایک نا امیدی کی کیفیت میڈیا نے بنائی ہوئی ہے، جبکہ اندرونی طور پہ معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں کہ حقیقت میں امریکہ انتہائی خوفزدہ اور ایک ڈر کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور خطے میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، لیکن بیرونی طور پہ ایک ایسی فضا بنائی ہے کہ ایران میں عجیب سی قتل و غارت جاری ہے اور برے حالات ہیں اور اس طرح سے مشکلات پیدا ہوئی بھی ہیں، جبکہ ملک حتیٰ کہ ان دنوں میں بھی بچے سارے اسکولوں میں گئے ہیں، دفاتر میں لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہے، کاروباری طبقہ اپنے طور پہ مصروف عمل دکھائی دے رہا تھا، چہل پہل موجود تھی، کہ جن دنوں میں انہوں نے جو امریکہ اور صہیونی مزدور تھے انہوں نے عوام الناس کے اوپر حملے کیے۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں ان حالات میں ایک اور بڑے پیمانے پہ مدد دیتی ہے کہ ہم حالات کو بھی سمجھ سکیں اور اصل راز کو جان لیں۔ اصل راز کس چیز میں ہے؟ اصل راز اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توکل اور استقامت کے اوپر رکھا ہے، یعنی حقیقی اصلاح جو ہے وہ ایمان اور استقامت ہے۔ اگر انسان ایمان اور استقامت کو ترک کر دے تو یہاں پہ باہر سے فوج آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شکست وہ قوم کھا جائے گی، جیسا کہ ہمارے پاس کئی ایسے تاریخ میں نمونے موجود ہیں۔ عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے، امریکہ آیا اسے کوئی مزاحمت نہیں کرنے پڑی، یا اسی طریقے سے کئی اور ہمارے پاس شام کی مثال سامنے ہے کہ بغیر مزاحمت کے
امریکی لشکر جولانی کی صورت میں فتح یاب ہوا۔ لہذا اگر ایمان اور استقامت کو انسان ترک کر دے تو پھر وہ بھرپور طاقت بھی رکھتا ہو تو شکست کھا جائے گا، لیکن اگر ایمان اور استقامت کو اس نے برقرار رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قلیل ہو تو تب بھی غلبہ عطا فرما دے گا۔ غزوہ بدر کو اس کے تناظر میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آج ہم غزوہ حنین کو پڑھتے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، توفیق الہی ہمارے شامل حال رہی تو ہم غزوہ بدر، چونکہ غزوہ بدر میں معاملہ بالکل برعکس ہے غزوہ حنین کے۔ مثلا آیت میں آپ دیکھیں کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ ان کو ایک تا حد نگاہ پھیلا ہوا مسلمان لشکر دکھائی دے رہا تھا کہ کتب تفاسیر و تواریخ کے مطابق 10,000 سے اوپر افراد تھے۔ 10,000 تو فقط وہ تھے جو مکہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے آئے تھے، پھر مکہ میں بھی 2,000 انہیں مزید مل گئے۔ 12-13,000 کے قریب کا جو لشکر ہے وہ 2-3 قبیلوں کو سمیٹنے کے لیے چل نکلا ہے۔ تو مکہ کی فتح کا ایک اپنے وجود کے اندر ان کو جو خود اعتمادی موجود تھی، یا آپ اسے کہیں کہ اعجاب موجود تھا، وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے بہت قوی اور طاقتور محسوس کر رہے تھے۔ تو کثرت تھی، کثرت کے مقابلے میں چھوٹا سا حوازان کا ایک اور بنی ثقیف کا قبیلہ ہے، یعنی 3-4 قبیلے، چھوٹے چھوٹے قبیلے، انہوں نے مل کے چند 100 افراد کا ایک لشکر بنایا، اور یہ لشکر 12-13,000 کے مقابلے میں آیا، اور ایسا انہوں نے 12-13,000 کے اوپر دھاوا بولا کہ یہ 12-13,000 کا مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کر کے چھٹ جاتا اور وہ بھاگ جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیت کی اختتامی ثم ولیتم مدبرین، کہ تم لوگ پیٹ پھیرا کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت اعتقادی ایک آیت ہے کہ جو انسان کے وجود میں اس دنیا کے اندر واقعات، رونما ہونے والے واقعات کے مقابلے میں عبرت بھی دیتی ہیں، اور ایک تفکر انسان کے وجود میں ایجاد کرنا چاہتی ہے، اور وہ تفکر توحید اور ایمان کی اساس کے اوپر انسان کا لڑنا ہے۔ اچھا، غزوہ بدر میں برعکس معاملہ تھا۔ غزوہ بدر میں مد مقابل 3 گنا بھاری لشکر تھا، اور مسلمان 313 تھے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، اکا دکا گھوڑے اونٹ موجود تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان لشکر کو اس اکثریت کے اوپر غلبہ عطا کیا، جیسا کہ یہ قانون الہی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے، چونکہ قانون الہی ہے یہ تو جاری رہے گا، اس لیے قرآن کم من فئہ یعنی کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے، چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ کے اوپر غلبہ پا لیا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ ہم غزوہ حنین کو تھوڑا سا تیزی سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وارد ہوا ہے تفسیر قمی میں بھی، اور اہل سنت کی کتب تفاسیر میں بھی، اور کتب تواریخ میں بھی۔ ہم تھوڑا سا اب ہم تاریخ کے دامن میں جا رہے ہیں، لیکن تاریخ کے دامن میں تفسیر اور تاریخ ہر دو کی مدد سے ہم جا رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت غزوہ حنین، حنین ایک علاقے کا اور ایک جگہ کا نام ہے، غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کر چکے اور اعمال سے وہاں پہ فارغ ہوئے کہ انہوں نے عمرہ انجام دیا، اور جب وہاں پہ امنیت کو قائم کر دیا اور مسلمان سارے کے سارے ہو گئے، تو خبر پہنچی کہ حوازان قبیلے کے افراد چند چھوٹے چھوٹے قبائل کو جمع کر کے بغاوت کے اوپر اتر آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ مدینے کی طرف وہ جائیں، وہاں پر پورے لشکر کا رخ موڑا اس قبیلے کو قابو کرنے کے لیے اور ان کو گھیرنے کے لیے، تاکہ اس فتنے کو قبل اس کے کہ یہ بڑھ چڑھ جائے اس کو دبایا جا سکے۔ لہٰذا اب لشکر جو جا رہا ہے یہ تو پورے مکہ سے جنگ کے لیے لشکر آیا ہوا تھا، بہترین مسلح لشکر، سابقہ جنگوں میں فتح یاب، اور کئی گنا
یعنی 7-8 گنا آبادی بڑھی، کہ اتنی شاید آبادی پورے مکہ میں نہیں تھی جتنا بڑا لشکر تمام کے تمام عرب سے اکٹھا ہو کے، عالم اسلام سے اکٹھا ہو کے آیا ہوا تھا۔ لہذا 10,000 کا لشکر پوری مکہ کی آبادی پہ بھاری تھا۔ یہاں سے اب مکہ سے بھی 2,000 بندے مزید ان کے ساتھ جڑ گئے، تو یہ 12-13 ہزار کا لشکر بن گیا اور ان چھوٹے سے قبیلوں کی طرف اب آگے بڑھا۔ وارد ہوا ہے انہی کتب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو ارادہ ظاہر کیا کہ حوازان کی طرف بڑھا جائے، چونکہ حوازان کے لوگوں نے اسلحہ جمع کیا ہے اور بغاوت کے لیے اپنے ارادے لے کے میدان میں اتر آئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طور پہ افراد کو اکٹھا کیا۔ اچھا، ہوا کیا؟ حوازان کے جو سردار تھے، حوازان ایک بڑا قبیلہ تھا، بنی ثقیف بھی ایک اسی طرح سے بڑا قبیلہ تھا، یہ سارے کے سارے معروف شخصیت ہے مالک بن عوف نضری۔ مالک بن عوف کے پاس آئے اور اسے اپنا رئیس بنا لیا اور کہا کہ تم خروج کرو اور نکلو۔ یہ لوگ اپنے تمام اموال، مویشی، بیوی بچے سب کو لے کے آگے میدان میں۔ انہوں نے کہا کوئی رہے گا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب یہ مالک بن عوف کے پاس آئے تو وہاں پہ یہ قرار پایا ہر ایک کی گہری وابستگی اپنے گھر اور بیوی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کے گئے تو یہ لوگ واپس پلٹ کے ان کی طرف بھاگیں گے، لہذا اموال اور بیوی بچے اور مویشیوں کو تم میدان میں لے آؤ۔ ان کے پاس اب چارہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بھاگ کے جائے، اس لیے وہ پوری ہمت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ مقابل لشکر کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اموال اکٹھے کیے، اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کیا اور مویشیوں کو اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ اوتاس کے مقام پر اترے۔ اوتاس ایک جگہ ہے، اب یہ آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے نیچے کی طرف اور طائف اور مکہ کے درمیان حنین ایک پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ ہے، اس میں بعض ٹیلے کافی بڑے سے بڑے ٹیلے ہیں۔ تو وہاں سے جب آپ نے جاتے ہوئے مدینہ جانا ہے تو اس کا جو سفر تھا اس میں ایک بہت بڑا ٹیلہ آتا ہے، پہاڑ نما آتا ہے اور اس کی ڈھلوان بالکل سیدھی ہے۔ انہوں نے یہاں پر اسے کہتے ہیں اوتاس، اس جگہ کو اوتاس کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ انہوں نے ڈیرہ ڈالا، یعنی اس جگہ پہ انہوں نے پلان بنایا کہ مسلمانوں کو قابو کیا جائے۔ لہٰذا اوتاس کے مقام کے اوپر یہ لوگ اترے اور وہاں پہ درید بن سما الجشمی تھا۔ جشم ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس قبیلے کا ایک نابینا بوڑھا بڑا تجربہ کار تھا۔ یہ درید بہت تجربہ کار بندہ تھا، درید بن سما یا سما۔ تو اس کی آنکھیں آخری عمر میں کام نہیں کرتی تھی، لیکن اپنے تجربے سے بہترین مشورہ دینے والا اور بہترین جنگی مشورے اور تجربے کی اساس کے اوپر ان کی رہنمائی کرنے والا تھا۔ تو اس نے اپنی قوم کو کہا، یہ رئیس بھی تھا اور رئیس ہونے کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت بھی تھی، تو اس نے زمین کو اس جگہ پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کے کہا کہ تم کون سی وادی میں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وادی اوتاس میں ہیں، یعنی یہ وادی ہے۔ وادی آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف سے پہاڑوں نے اسے گھیرا ہوتا ہے۔ ادھر آپ یہ کہہ لیں کہ پہاڑ نما ٹیلے تھے بڑے بڑے، ان کے اندر یہ چاروں طرف سے گھر جاتا تھا جو بھی اس کے درمیان میں آئے۔ چھوٹی سی ایک وادی تھی۔ وادی کا مفہوم ہمارے لیے آشکار ہے کہ پہاڑوں کے دامن کو کیا کہتے ہیں، یعنی پہاڑوں کے نیچلا علاقہ وہ وادی کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وادی اوتاس ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بہترین جگہ ہے۔ مجال خیل لا حزن ضرس ولا سہل دہس، کہ یہ گھوڑوں کی جگہ ہے، یعنی یہ مقام لڑائی ہے کہ یہاں پہ نہ ایسی سخت زمین ہے کہ تمہیں دشواری پیش آئے اور نہ ایسی نرم زمین ہے کہ ان کے سم جو ہیں پاؤں وغیرہ گھوڑوں کے وہ دھنس جائیں، یعنی بہترین مقام ہے لڑائی کا۔ اتنے میں اس نے آوازیں سنی کہ اونٹوں کی، گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ سارے، یعنی مالک بن
عوف اور اس طرح دیگر افراد کے مشورے سے ہم انہیں لے آئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے جان مال کے ساتھ بھرپور طریقے سے جنگ کرے۔ اس جگہ پہ اس نے نفی کی اور کہا کہ یہ تم لوگوں نے عقل مندی نہیں کی کہ ان کو ساتھ نہیں لے کے آنا چاہیے تھا۔ بہرحال بات چیت ہوئی اور مالک بن عوف اور ان میں تھوڑا سا آپس میں اس حوالے سے ٹکراؤ بھی ہوا۔ یہ ہمارے پاس آغاز کا ایک منظر ہے، میں نے انتہائی مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو جب خبر تو مل گئی کہ حوازان، بنی ثقیف اور یہ جو جشم ہے اور اس طرح کے چند قبیلے یہ مل کے ایک لشکر کو آمادہ کر چکے ہیں، لیکن اپنی بھرپور تعداد اور بھرپور قوت اور سابقہ جنگوں میں فتح یابی کے خیبر کے بعد مسلسل ان کی قوت اور فتح مسلمانوں کو میسر آ رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ بڑے سکون سے جا رہے تھے کہ شاید لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے، اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ وہ ارد گرد جمع ہو جائے تو وہ سارے کے سارے یا پکڑے جائیں گے یا دشمن مارا جائے گا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا اس طریقے سے کہ مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے تو عرض کیا کہ 12,000 سے اوپر نفوس موجود تھے۔ وادی حنین میں، اب یہ تاریخ طبری میں بھی وارد ہوا اور اسی طرح سے بعض تفاسیر نے یہاں سے لیا ہے کہ وادی حنین کے سامنے جب یہ آئے تو تہامہ کی وادیوں میں سے ایک نہایت گہری وادی تھی۔ گہری وادی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد پہاڑ اونچے تھے، قدر اونچے بقیہ جگہوں کے تھے، اور کہتے ہیں جب ہم اب اتر رہے ہیں تو اترتے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ پیچ و خم نشیبی اور موڑوں میں پیچ و خم بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹولے بنا کے بندے بٹھائے ہوئے تھے۔ اب یہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے گھات لگا کے دشمن بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب پورا لشکر 12,000 13,000 کا اترے گا تو وہ مختلف جگہوں سے اتر رہا ہوگا، اترتے ہوئے تھوڑا کھینچنا بھی جانوروں کو مشکل ہوتا ہے، اب سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ پتھروں میں اور موڑوں کے اوپر چھپ کے 50 بندے، 100 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مختلف جگہوں سے اچانک حملہ کیا۔ اچانک جب حملہ کیا تو بگدڑ مچ گئی، کوئی کہاں پہ بھاگ رہا ہے اور گر رہا ہے، گرتا ہوا نیچے جا رہا ہے، کوئی کسی کے طرف دوڑ لگا رہا ہے، کوئی اوپر کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام جناب عباس بن عبد المطلب اور چند افراد وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تاریخ طبری میں یہ بات لکھی ہے کہ اچانک دشمنوں نے کمین گاہوں سے نکل کے جب حملہ کیا تو مقاومت نہیں کر سکے اور لشکر بکھر کے تتر بتر ہو کے سارے بھاگ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائنی جانب ایک سمت آ کے باز ٹھہرے اور ان کو آہستہ آہستہ محاصرہ کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل للکار کے یہ بات پکار رہے تھے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں رسول اللہ اور محمد بن عبداللہ ہوں، میں ادھر موجود ہوں۔ اونچی اونچی آواز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے تھے کہ میں محمد بن عبداللہ اس جگہ پر موجود ہوں، مگر کسی کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اونٹ کے اوپر اونٹ چڑھا جاتا تھا، گھوڑوں کے اوپر گھوڑے چڑھ رہے تھے، افراتفری مچ گئی، اور انصار و مہاجر سب کے سب بھاگ گئے سوائے چند اہل بیت ان کے ٹھہرے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبریک کے مطابق، اور چند مہاجر اور انصار وہاں پر ٹھہر گئے۔ اچھا، یہاں پہ اب آگے ہے کہ حوازان کا ایک شخص سرخ اونٹ پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا تھا اور ایک بڑے نیزے کے 7 سرے سے اس نے باندھا ہوا تھا۔ وہ سب سے آگے تھا اور حوازان قبیلہ اس کے پیچھے تھا، اور جس مسلمان پہ ان کی پہنچ پڑتی اس کو نیزوں سے اور تلوار سے وہ وار کرتے، اور اس طرح سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہاں پہ پھر مختلف واقعات ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب انہوں نے بھی سب لوگوں کو بلایا، پکارا، للکارا۔ اسی للکار میں جب یہ سارے کے سارے بھاگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے گھیر لیا۔ اچانک ان کے سامنے 20 30 یا 50 کے قریب تیر انداز آ گئے، اور انہوں نے تیر کھینچ لیا کہ ایک ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر چلائیں،
اور سامنے اب کوئی بھی نہیں ہے، کتب میں وارد ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگریزے اور چھوٹے پتھر اٹھائے اور ان کی طرف اس طرح سے بکھیر کے پھینکے، اور ان کی نگاہوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہو گئے، ان کے سامنے بالکل اندھیرا آ گیا اور نہیں پتہ لگا کہ کہاں پہ ہیں اور کس جگہ پہ ہم نے تیر چلانا ہے۔ اور پھر وہ دھول وغیرہ اٹھی اور اس موقع سے فرصت اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس نرغے سے باہر آ گئے، وإلا اسی ٹائم شہید ہو گئے تھے۔ سارے بھاگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے قریب ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو اہل بیت علیہم السلام یعنی حضرت علی علیہ السلام اور دیگر چند افراد اور بعض انصار و مہاجر بعض کتب کے مطابق وہ بھی نرغے میں آ جاتے آہستہ آہستہ۔ تو یہ جب کیفیت پیدا ہوئی تو اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ایک کرامت یا معجزہ وہ صادر ہوا، اور اس تیر بانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے، اور امیر المومنین علیہ السلام چاروں طرف سے ان کے دفاع کے لیے بھرپور کوششیں کر کے وار کر رہے تھے۔ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب نے للکارا، ایک دو اور افراد نے للکارا۔ وہ بھاگنے کے بعد جب ان کے تھوڑے سے حواس واپس آئے اور ان کی سانسیں تھمی اور پھر منظر دیکھا کہ کیا ہوا یہ، تو ادھر سے مسلمان پھر پلٹے۔ اب ادھر جو مسلمان موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انتہائی شدید حالت میں ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، دھول اٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں لگ رہا کون کہاں پہ کیا کام انجام دے رہا ہے۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ارد گرد جو مومنین تھے ان کے اوپر سکون طاری کیا، چونکہ جو بھگدڑ ہے وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جنگ کے پانسے کاملاً پلٹے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک میں جنگ کی طرف اشارہ کروں کہ بنو امیہ نے بڑی ظالمانہ اور بڑی محکم حکومت قائم کی تھی۔ مروان کے جو بیٹے تھے عبد الملک بن مروان، اور اس کے بعد اس کے بیٹے سلیمان، ہشام، ولید، انہوں نے آ کے بڑی محکم اموی حکومت قائم کی، اور دنیا کے 70 سے 80% حصے کے اوپر حکومت قائم ہوگی ان کی۔ لیکن ایک واقعے نے بنو عباس، جو ایک تحریک تھی چھوٹی سی، ایک تحریک، ایک مارکا، جس مارکے میں بنو امیہ کے لشکر پوری دنیا میں پہنچ کے فتوحات کرتے رہے، وہی لشکر بادشاہ کی موجودگی میں، بادشاہ کی حماقت کی وجہ سے پوری کی پوری جنگ جو ہے اس کا پانسا پلٹ گیا، یہاں تک کہ اس جنگ کا نام بھی اسی کی حماقت کے عنوان سے پڑ گیا کہ زالت الدولہ بے بولا، کہ حکومت، باول کہتے ہیں پیشاب کو، کہ پوری کی پوری حکومت مٹ گئی ایک پیشاب کی وجہ سے۔ ہوا یہ کہ مروان آخری بادشاہ کا نام ہے، 132 ہجری کا واقعہ ہے، چونکہ 60 ہجری کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو پہلے اصل میں تو پہلے پیدا ہوئی تھی، ہمیں کہنا چاہیے 40 ہجری کے بعد، 41-42 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور وہ پھر چلی 132 سال تک، تقریباً 100 سال بنو امیہ کی حکومت رہی، اور اس حکومت میں انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی، اور بڑی یورپ کی طرح کی سلطنت انہوں نے مادی اعتبار سے بنا دی، چونکہ قیس و قصرہ کے جو طور طریقے تھے وہ جو شام کے باغی حضرات تھے وہی اس کے طور طریقوں کو لے کے آگے تھے۔ خلاصہ کلام 132 ہجری میں واقعہ پیش آیا، تحریک عباسی امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام لینے کے عنوان سے اٹھی تھی۔ تحریک عباسی بنو ہاشم کی چلائی ہوئی تھی، چونکہ ہاشمی تھے، تو ہاشمیوں میں جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد تھی انہوں نے اس کی داغ میل ڈالی، اور امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے اعتبار سے وہ لوگ میدان میں آئے، اور بہت پوشیدہ طور پہ انہوں نے تحرک کیا تھا، چونکہ بنو امیہ کے جواسیس بہت ماہرانہ طریقے سے ان تمام بحرانوں کو قابو کرتے تھے۔ بہرحال اس دور میں 132 ہجری میں مروان حاکم تھا، اسی مروان کی اولاد سے مروان حاکم تھا، اور خود جنگ میں آیا تھا، چونکہ اس کا جسم بڑا قوی تھا، بڑے بڑے ڈیل ڈول کا مالک تھا، قوی جسم کا مالک تھا، اور میدانی جنگ کا ایک بندہ تھا، لیکن عقل میں بڑا ضعیف تھا۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے معاد جسمانی کی بحث کی ہے اسفار میں،
تو اسفار میں انہوں نے ایک مطلب ذکر کیا ہے کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنی سوء تربیت کی وجہ سے حماقت کو کر لیتے ہیں اخذ. حشر کی بحث ہے کہ حشر ہر شے کا کیسے ہوگا اگلے جہانوں میں. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے گدھے پن کو کسب کیا ہے اگلے جہان میں وہ گدھے پن کے ساتھ ہی محشور ہوگا. اور وہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ بعض یہ جو گدھا پن ہے جس کی روح حمار ہے، روح حماقت ہے، روح گدھا پن ہے، اس کا حشر بھی کیا ہے؟ جسد گدھے کے ساتھ ہے. اسی طرح سے اس کی حالت اور کیفیت ہوگی. اس کے ضمن میں اساتذ یہ والی مثال دیتے ہیں مروان کی، جو آخری بادشاہ تھا. یہ وہ مروان بن حکم نہیں ہے، اس کی نسل سے آخری بادشاہ جو آیا ہے. اس کا بھی ڈیل ڈول بہت زیادہ تھا، بڑا جسم کا مالک تھا، گدھے کی طرح کا ہی جسم تھا، روح بھی گدھے والی ہی تھی، عقل زیادہ کام نہیں کرتی تھی اس کی. لیکن جنگی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو جتنا لاپرواہ ہوتا ہے وہ اتنا قوی جسم کا مالک بھی ہوتا ہے. اسی لیے جو آوارہ افراد ہوتے ہیں، چاہے وہ حیوان ہو یا انسان ہو، وہ بڑے مضبوط جسم کے مالک اور بڑے قوی اعصاب کے مالک بن جاتے ہیں اپنے غافل طبیعت کی وجہ سے. اس لیے وہ چیزوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نہ ٹینشن، نہ سٹریس، نہ کچھ، کھاتے پیتے جو بھی مل جائے ان کی نشو و نما ہوتی ہے. تو وہ چونکہ اندر سے گدھے پن والی کیفیت میں ہوتے ہیں تو گدھے کا جسم بھی بڑا سخت ہوتا ہے. اس کی کیفیت بھی ایسی تھی. یہ جنگ کے دوران اچانک اس کو بہت تیز پریشر کے ساتھ پیشاب آ گیا. اب وہ بڑا پریشان کہ کس جگہ پہ جاؤں، تو اسے ایک ٹیلا ملا. چونکہ یہاں پہ یہی تھا کہ اب وہ پورا لشکر سرکاری فوج لے کے آیا ہے، بہت بڑی فوج، مقابلے میں ہے عباسی تحریک کے لشکر. وہ بھی بہرحال لے کے آئے ہیں لشکر، لیکن یہ یقیناً یہ پوری ایک ترقی یافتہ ریاست کا اس کی سرکاری فوج ہے، تو بہت بڑی فوج لے کے آئے. اور انہیں پتا تھا حضرت بادشاہ جو ہیں وہ بھی اندر ہی ہیں. تو یہ ایک ٹیلے کی جانب گیا اور گھوڑے سے اترا، اور اتر کے مصروف ہوا اپنے رفع حاجت کے لیے. تو گھوڑا جب اس نے اپنے آپ کو ہلکا پایا، تو جنگی گھوڑا تھا، تو وہ سمجھا کہ میرا شاہ سوار جو ہے نا وہ گر گیا ہے. تو وہ اسی طرح سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے لشکر کی طرف، چونکہ تربیت یافتہ لشکر ہوتے ہیں گھوڑے، تو سیدھا اپنے لشکر کی طرف گیا. انہوں نے جب دیکھا کہ خالی گھوڑا آ رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ قتل ہو گیا. تو ان کا روحیہ بیٹھ گیا، سارا جذبہ جو ہے نا اسی جگہ، اتنا بڑا لشکر ہے اس کا روحیہ بیٹھ گیا. روحیہ بیٹھا تو اب یہ فرار کرنے کی طرف آئے، اور وہ عباسی جو ہے وہ ادھر فتح یاب ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں کہ زالت الدولہ بالبولہ، کہ پیشاب کرنے کی جو اس نے خطا کی، یعنی اس کا انداز غلط تھا. یہ نہیں ہے کہ رفع حاجت نہ کرتا، تو اس کو جنگی طریقے پتہ ہونے چاہیے تھے کہ جس سواری پر میں ہوں اگر اس کا شاہ سوار نہ ہو تو وہ سواری اس طریقے سے عمل انجام دے گی اور واپس جائے گی تو یہ مشکل پیش آ سکتی. اس لیے وہ مناسب طور پہ اہتمام کر سکتا تھا کوئی نہ کوئی. تو خلاصہ کلام کہ یہ آپ نے منظر دیکھا کہ جنگیں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹرکس کی وجہ سے، یعنی جنگی تجربات اور جنگی منصوبہ بندی، اور اس میں جو حماسہ ہے، یہ جو جذبہ ہے اور حماسہ ہے، اس کی کس قدر بڑے پیمانے پہ حیثیت ہے کہ عباسیوں کا حوصلہ اس گھوڑے کو خالی دیکھ کے انتہائی بڑھ گیا، اور بھرپور ٹرینڈ فوج جو فتوحات دنیا میں کرتی رہی ہے ان کا جذبہ بیٹھ گیا. اس ٹائم امریکہ بھی یہی کرنا چاہتا ہے. وہ پوری کی پوری دنیا میں جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، اور چینل اس نے ابلیسی چینل رکھے ہوئے ہیں. جیسے ابلیس جنگ بدر میں آیا تھا سراقہ بن مالک کے روپ میں، اور ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے، بوڑھا ایک سردار تھا، اور اس نے وسوسہ ڈالا مسلمانوں کو. مشرکین کا لشکر بہت بڑا اور مشرکین کو مسلمانوں کا بہت چھوٹا لشکر دکھائی دینے لگا، جس کی وجہ سے مشرکین کے حوصلے انتہائی بلند ہو گئے. تو جبریل امین علیہ السلام اترے اور انہوں نے ایک پر اسے مارا اور بھگایا ابلیس کو، اور اب برعکس معاملہ ہو گیا. مشرکین کا وہ چھوٹا سا لشکر 313 کا بہت بڑا دکھائی دینے لگا، اور مسلمانوں کو وہ 3-4 گنا بڑا لشکر وہ انتہائی چھوٹا دکھائی دینے لگا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے انتہائی بلند ہو گئے. اور وہ دیکھیں جنگ بدر جیت گئے. یہ بنو امیہ کا پورا تختہ الٹ گیا، ورنہ بنو امیہ کا تختہ الٹنا آسان کام نہیں تھا. تختہ ایک اس واقعے نے الٹ دیا کہ ان کے جذبے بیٹھ گئے.
یہ واقعہ اس جگہ پر ہوا کہ ان کے جذبے اس جگہ پہ بیٹھ گئے، حالانکہ 12,000 کا لشکر اور یہ چند سو، شاید 1,000 یا 2,000 چند ہزار کا بھی شاید لشکر پورا نہیں بنتا۔ وہ دیکھیں انہوں نے مسلمانوں کے جذبوں کو بٹھا دیا۔ اس ٹائم امریکہ بھی یہی سازش کر رہا ہے کہ ابلیس اس نے پالے میں ہے، ابلیس کے جو آپ کہیں کہ نمائندہ چینلز اس نے پالے میں ہیں، اور ان نمائندہ چینلز کے ذریعے سے وہ وسوسے ایجاد کر رہا ہے مومنین اور اہل اسلام کے قلوب میں، اور کفار اور مشرکین کے حوصلوں کو بڑھانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو نا امید کرنا اور کفار کو حوصلہ مند کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، وہ اب اپنے طور پہ خوب میڈیا وار لڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ معاملہ تو بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنی صرف نسل انقلاب وہ صرف میدان میں اگر اتر آئے، وہی اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ یہ دنیا بھر کی طاقتوں کو لے کے آ جائے۔ ایمان اور استقامت جب اس قلیل کم من فئۃ قلیلۃ اس جماعت میں رہے گا، یہ ہاتھی جو ہے اس چونٹی کو نہیں گرا سکتا۔ اگرچہ ہاتھی ہے، اگرچہ اسلحہ لے کے آ رہا ہے، تعداد لے کے آ رہا ہے، اپنے متحدہ ممالک کے ہمراہ وار کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن خوفزدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے دشمن۔ اس ٹائم اپنی حماقت کی وجہ سے تنہا پہ تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عرب ممالک نے واضح انکار کر دیا کہ ہم نے ساتھ نہیں دینا، ورنہ ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارے سارے ملک کے اوپر، تنصیبات کے اوپر اور تجارتی جگہوں کے اوپر اس نے حملہ، ایران کے میزائل لگ گئے تو پھر ادھر کہاں پہ آنا، انہوں نے عظیم عالی شان بلڈنگوں سے گھوڑے گدھے کے اوپر آ جانا ہے اچانک۔ لہٰذا یہ حماقت تو عرب کرنے سے اب رہے، اس لیے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ادھر سے چین اور روس نے خوب دھمکیاں دی ہوئی ہیں اور ہاتھ کھینچ، اگرچہ عملاً کچھ بھی نہیں کیا ایران کے لیے سوائے زبانی کلامی باتوں کے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ابلیس ہے کہ جو کفار اور مشرکین کے ذہن میں بہت امید پیدا کرتا ہے، اور مومنین کے قلوب میں کیا ہے؟ مایوسی اور نا امیدی، اور دشمن کو بہت بڑا کر کے دکھا رہا ہے۔ تو جو میڈیا یہ دکھا رہا ہے، یہ منظر جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ جان لیں کہ وہ میڈیا ابلیس ہے، آپ جان لیں کہ وہ فرد ابلیس ہے کہ جو مسلمان مومنین کے قلوب میں نا امیدی اور کفار اور مشرقین کے قلوب کے اندر جذبہ اور حماسہ اور ہمت بڑھا رہا ہے، جبکہ معاملہ برعکس ہے اور ہونے والا کام بھی نہیں ہے، چونکہ الحمدللہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد چند نسلیں ایمانی اور فرہنگ شہادت کے اوپر تشکیل پا چکی ہیں۔ وہ شہادت کو افتخار سمجھتے ہیں، وہ تو اپنی دنیا کو ہاتھ سے جانے کے اوپر آمادہ بھی ہیں اور تیار بیٹھے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس روایت سے اندازہ، اس آیت کریمہ سے یہ اندازہ لگایا کہ اصل جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ اندرونی خوبیوں اور اوصاف کے اوپر ہے۔ اگر حماسہ قائم رہا، جذبہ قائم رہا، استقامت کا مظاہرہ کیا، فتح یقینی ہے۔ جو نقصان ہوگا وہ نقصان نہیں ہے، چاہے جانی ہو یا مالی ہو، نقصان نہیں ہے، کیونکہ دو حسنین میں سے ایک حسن کو وہ پا لیں گے، ایک اچھائی کو پا لیں گے، یا دشمن کے اوپر فتح یاب ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ ہر دو مومن کے لیے فتح ہے، ہر دو مومن کے لیے خیر ہے، ہر دو مومن کے لیے کمال ہے۔ غلبہ پا لیں فبہا، نہیں غلبہ پاتے، شہید ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، سعادت سے ہم کنار ہوں گے۔ لہٰذا یہ جذبہ ہے، اس لیے مسلمانوں کے اوپر یہ جو سخت وقت آیا، اس نے عبرت مسلمانوں کو دے دی۔ یہ شیعہ سنی تفرقے کی اساس پہ آیت کا مطالعہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین اور سنت کو جاننے کا ایک ہمارے پاس منبع اور ذخیرہ ہے۔ یعنی جب بھی ایسا وقت آئے، حجت الہی، یعنی ایک ایسی جنگ ہو کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، جو قیادت فرما رہے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ادھر موجود ہیں، اور رعب فتح کا موجود ہے، دشمن کے مقابلے میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 11-12 گنا بڑا لشکر بھی ہے، اسلحہ بھی خوب ہے، بہترین جنگی گھوڑے اور بہترین ان کے پاس اونٹ بھی موجود ہیں،
وقت گزارنے کا سرمایہ بھی کثیر موجود ہے کہ اگر محاصرہ کر کے انہیں وقت گزارنا پڑے، اس کے باوجود کیا ہوگا؟ یہ حالت آ سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے قریب ہو جائیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کے قریب پہنچ جائیں، یہ آ سکتا ہے وقت۔ تو پھر کون سی چیز ہے کہ جو اس کو برعکس کرے گی؟ استقامت۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند یہ امیر المومنین علیہ السلام سمیت چند افراد استقامت نہ دکھاتے تو معاملہ برعکس تھا۔ پہلے بھی شہید ہوئے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے، کوئی نہیں ان کے لیے آیا جو استقامت دکھائے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا گیا۔ تو واقعات ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہیں، ایسا یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ استقامت کا پھل وہاں پہ کیا اترا؟ اللہ نے اپنا سکینہ بھیجا، جیسا کہ آپ نے آیت نمبر 26 میں مطالعہ کیا۔ اس آیت کو ہم مزید انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں دیکھیں گے، چونکہ اس عبرت کو حاصل کرنا ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ ہم اس کو اپنی زندگی کے عنوان سے ایک دو نکات اس جگہ پر ہم لیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے کرائسز آتے ہیں، ان کرائسز میں یعنی مختلف بحران انسان پر آتے ہیں، یعنی ہم اب اس سے اپنی سطح کا ایک تربیتی اور رہنمائی کا معنی اخذ کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ تعالی اس آیت سے ہم تمسک کر سکیں۔ انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، دنیا میں کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہ سکتا۔ جب تک امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت قائم نہیں ہوتی، دنیا میں نہ امن ہو سکتا ہے اور نہ ہی امن و امان کا سانس لیا جا سکتا ہے۔ اور دنیا اللہ نے بنائی اسی جھگڑے کے لیے تھی۔ یہ جھگڑا خداوند متعال نے رکھا اس لیے تاکہ انسان کمال پائے، وَإِلَّا یہ ابلیس اس نے جب مہلت مانگی اللہ تعالیٰ نہ مہلت دیتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان پھر زمین کے اوپر وجود پہ نہ آتا، کمال انسانی طے نہ ہوتا، کمال انسانی اسی ٹکراؤ میں سامنے آتا ہے۔ لہذا مختلف بحران انسانوں کے اوپر آتے ہیں، کبھی معاشی حالات میں آتے ہیں، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی جان کی طرف سے، کبھی صحت کی طرف سے، مختلف حالات انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ ان حالات میں اگر انسان نے مادی وسائل پہ بھروسہ کیا، اپنی تقدیر لکھ لے کہ وہ امام معصوم و نبی خدا کے ہمراہ بھی ہوگا تو تب بھی وہ شکست سے دوچار ہو جائے گا اگر اس نے مادی وسائل کے اوپر بھروسہ کیا۔ اور اگر اس نے ایمانی وسائل کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ کو اپنا رب جانا کہ باراللہ تو رب ہے، میں تو ناقص ضعیف خلقت ہوں، میں ایک دن کا، ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا اپنا نفع نقصان میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ میں اپنے مسائل حل کر لوں، میں نہیں مسائل اپنے حل کر سکتا، میں ضعیف مخلوق ہوں، ناقص مخلوق ہوں، اور تیری ذات رب ہے، میں تو مربوب ہوں جسے تو نے پالنا ہے، رب تیری ذات ہے، میں ہوں مملوک، مالک تو ہے، میں ہوں عبد، غلام، آقا اور مولا تو ہے، میں مرزوق ہوں، جسے تو رزق نہ دے تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ جو اللہ سے گفتگو کریں گے اس میں ہم کہیں گے میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں تیری راہ کے اوپر استقامت سے بیٹھ جاؤں۔ جیسے ہوتے ہیں نا، فقیر جاتا ہی نہیں ہے جتنے دھکے دیں، تو جتنے حالات آ جائیں فقیر کہتا نہیں باراللہ تیری چوکھٹ میں نے نہیں چھوڑنی، تیرا در میں نے نہیں چھوڑنا، یہ جتنے بھی مشکلات آ کے مجھے دھکے دے کے تیرے دروازے سے دور کر رہے ہو، میں تیرے اس در رحمت سے، میں اس در امید اور رجا سے اپنے آپ کو باندھ چکا ہوں۔ یہ اس فقیر کے لیے دروازے کھل جائیں گے، یہ نجات پا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں آ کے یہ درس دیتی ہے کہ مالی وسائل اور مال والے افراد پہ نگاہ نہ رکھو۔ یہ اگر نگاہ رکھی ایمان کا سودا ہو جائے گا، وہ مرحلہ ایمانی سے غیر ایمانی دنیا میں منتقل ہوگا۔ اگر وہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام سے کسی ایک کے ساتھ، اس کا قلب ہی ایمان سے آراستہ نہیں ہے تو کہاں پہنچ جائے گا؟ تنہائی میں، وہ بھاگ جائے گا، وہ فراری ہوگا، وہ حجت خدا کو چھوڑ کے اپنے دین کا بھی سودا کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ یہاں پہ اگر اس نے استقامت دکھائی، اللہ کا سکون طاری ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر طاری ہوگا، ہمت اللہ تعالیٰ اسے عنایت کرے گا۔ تو یہ ہمارے پاس اس آیت سے ایک پیغام آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ
اگلے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ اللهم صل على